آپ کو بتائیں مراد علی شاہ اس وقت پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس حساب سے ٹیچرز تو نہیں ہے نا۔ سب سے پہلے تو ہم نے وہ اسکول بنانے اور اسکول کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بنانے تاکہ ہم وہ آؤٹ آف اسکول بچوں کو پڑھا سکیں۔ آج اگر ہمارے پاس سارے آؤٹ آف اسکول بچے اسکول میں آ جائیں تو ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں ان کو پڑھانے کے لیے۔ تو وہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ وی نیڈڈ ٹیچرز کوئکلی۔ واٹ وی مسڈ آؤٹ واز ٹریننگ دوز ٹیچرز۔ خیر پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میرٹ پہ سارے ٹیچرز لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس لیے ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی ٹیچر تھرپارکر میں جس نے پڑھانا ہے تو کشمور والا ٹیچر ادھر آ کے نہیں پڑھائے گا، اور یہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ خیر پہلے تو اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ جو ٹیچر ہوتا تھا وہ اپنے بال بچوں سمیت شفٹ کر جاتا تھا دوسرے گاؤں یا دوسرے شہر جہاں پہ اس کو ٹیچنگ کرنی ہوتی تھی۔ اب وہ پرابلمس ہمارے ساتھ بہت ہوں گے، تو ہم نے کہا کہ جی وہ اسی گاؤں کا، اسی یونین کاؤنسل کا، یا کم سے کم اسی تحصیل کا ہو، اور جتنی ویکنسیز تھیں اس ویکنسیز کے حوالے سے جنہوں نے بھی پاس کیا آن میرٹ، ایک بھی اس میں سفارشی اگر کوئی ایک بتا دے نا کہ یہ سفارشی ہو تو ہم کہیں کہ نہیں یہ ہم نے اپنا کام صحیح نہیں کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو پاس ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی اب ہوا یہ کہ اگر تھرپارکر میں 45 نمبر والے کو جاب مل گئی اور میرا اپنے شہر کے 7 والے کو نہیں ملی تو وہ 50 والے کو نہیں ملی، وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن جتنی ویکنسیز ہیں آپ کو میں تھرپارکر نہیں بھیج سکتا پڑھانے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہم نے ساری انٹرونشنز کی، لیکن اس کے بعد اور زیادہ ضروری تھا کہ ان ٹیچرز کو پراپر ٹرین کی۔ مجھے اس وقت بھی میں نے کہا تھا جہاں پہ شاہ صاحب موجود ہیں میٹنگ میں، میں نے کہا کہ جن تحصیلوں میں آپ کو نہیں مل رہے 40 شاید پاسنگ مارکس تھے اس وقت، میں کہا نیچے جاؤ، بٹ ایسے نہیں، لیٹ سے آپ کو 35 پہ جانا پڑے گا ان آرڈر ٹو ریکروٹ دی نمبر آف ٹیچرز دیٹ یو ریکوائر۔ تو آپ وہ جو اگر 25 ایسے ٹیچرز پہلے ان کو آپ ٹرین کرو، ان کو آپ 35% والوں کو لاؤ، ان سے دوبارہ ٹیسٹ دلاؤ، اف دے پاس وتھ مور دین 40% دین یو کین امپلائی دیم۔ یہ بھی ہم نے کیا تاکہ ہم اپنی نمبرز پورے کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ انلیس ہم ان ٹیچرز کو پڑھانے کا، اس لیے کہ میں پی ایچ ڈی بھی کر سکتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے میں اچھا ٹیچر نہ ہوں۔ ہر پروفیشن کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو اس ٹیچر کو ٹیچنگ ایڈز کہہ لیں ان کو آپ کو دینی پڑیں گی اگر آپ نے اپنے اس بچے کو اس معاشرے میں کمپیریٹیو بنانا ہے کہ وہ اس معاشرے کا ایک پراپرلی اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم نے یہ اسٹیڈا والی لائسنسنگ شروع کی، اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہم بیٹھ کے وہ پہلی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، لیکن وی ہیو جسٹ اسٹارٹڈ۔ ابھی آگے بہت ہم نے کام کرنا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری ابھی بھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم صوبہ سندھ اور آئی بلیو سارے صوبوں میں ایجوکیشن پہ ہمارا سب سے زیادہ بجٹ خرچ ہوتا ہے، اور ڈسپائٹ دیٹ ہم انٹرنیشنل ابھی بھی مجھے صحیح نمبر یاد نہیں، شاید ہم 1.5% آف جی ڈی پی دے رہے ہوں گے، کم از کم 4% دینا چاہیے، یعنی 2 سے 2.5 گنا اپنی ایجوکیشن ایکسپینڈیچر بڑھانا ہے ہم نے، تبھی ہم پراپر ایجوکیشن دے سکیں گے۔ لیکن بڑھانے کے لیے وہ ریسورسز پیدا کرنی ہے، یو کانٹ جسٹ تھرو اوے منی۔ ان ریسورسز کو پیدا کرنے کے لیے اسکول سے بھی زیادہ ٹیچر کی ضرورت ہے جو پڑھا سکے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے قصے سنے ہوں گے، ادھر بچہ تو کوئی نہیں ہے، ٹیچرز ہیں سارے، لیکن وہ قصے سنے ہوں گے کہ جو ہے نا درخت کے نیچے ٹیچر پڑھایا کرتے تھے، وہ بھی پڑھے، یا رات کو دن کو کام کر کے اور رات کو وہ موم بتی جلا کے اور اس سے پڑھائی کرتے تھے۔ لیکن وہ سب اس لیے پاسبل تھا کہ جس کا مینٹور ہو کوئی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی جو بغیر کسی مینٹور کے بن سکتے ہیں۔ آپ کو ایک اچھا ٹیچر
اپنی زندگی میں چاہیے جو آپ کو آگے لے جا سکے. ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم بہتر ٹیچرز پروڈیوس کر سکیں, اور یہ ادارہ جو ہم نے ایک قانونی ادارہ بنایا ہے اس کا یہی کام ہے. آپ کی آج کامیابی تو وہی ہے, لیکن شاہ صاحب اور آپ کی ساتھی میں کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو حکومت کو, اس ملک کے لوگوں کو, اس صوبے کے لوگوں کو آپ کے ساتھ ہیں, وہ بہت بڑھ گئی ہیں. آپ ایک صرف ہم روشنی دکھا کے, یہ صرف وہ کہتے ہیں نا اٹس جسٹ اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, بٹ وہ روشنی دکھا کے ہم لوگوں کو بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے. میری طرف سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ جو ریسورسز چاہیے ہوں گی ہم پرووائڈ کریں گے, لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ڈیمونسٹریٹ کریں. اور میں آپ کو ایٹ لیسٹ اپنا بتاتا ہوں, میری کابینہ کا بتاتا ہوں. ہم کابینہ میں بیٹھتے ہیں, جب بھی ہمیں کوئی ایون کوئی بڑی ایکسپینڈیچر اپروو کرنی پڑتی ہے, لیکن ہمیں اس میں کوئی ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے, تو ہم وہ پھر پیسوں کا نہیں سوچتے, بٹ دین دا فرسٹ تھنگ از کہ وہ آپ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں کہ آپ وہ پرفارم کر سکیں گے جو آپ کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں. تو میں کیڈر کو مبارکباد دیتا ہوں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, اپنے سارے پارٹنرز کو جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا, بیٹھے ہیں جنہوں نے کیئر ٹیکر میں اس چیز کو آگے بڑھایا ہے. وی ایکنالج دیٹ میڈم. اور جو ادھر ٹیچرز بیٹھے ہیں جنہوں نے آج لائسنس حاصل کیا ہے, کچھ کو میں نے سرٹیفکیٹس دیے ہیں, باقی شاہ صاحب, سردار شاہ صاحب میری تقریر کے بعد دیں گے, ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک چیز میرے خیال میں آئی تھی, اب شاید ایک ہی پروفیشن رہ گیا, بٹ اٹس ناٹ اے پروفیشن. شاید سیاستدانوں کو کسی لائسنس کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن سیاستدان کوئی اٹس ناٹ اے پروفیشن. پروفیشن ہونے کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے. اگر آپ نے کرنا ہے تو ہمارے لائسنس ہوتا ہے, ہمارے لوگ ہمیں ووٹ ان یا ووٹ آؤٹ کرتے ہیں کسی حکومت سے, اور ہم ہمارا کام, میرا یہ خیال ہے, اس لیے کہ پڑھ کے اور لائسنس لے لینا میرا خیال ہے تھوڑا سا آسان ہے. لوگوں کو اپنے پرفارمنس سے, اپنے کام سے کنٹینیوسلی, اور وہی لوگ کر سکتے ہیں. اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میری اس جماعت سے تعلق ہے جس کی لیڈرشپ کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے لوگوں کو سرو کرنا ہے. چاہے ہمارے فاؤنڈر لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو, ابھی چیئرمین بلاول, صدر آصف علی زرداری, ان کی میں نے کئی بار بتایا کہ مجھے اگر کبھی اپنی لیڈرشپ سے سمجھ لیں ڈانٹ سنیے, تب وہ سنیے جب ان کو کسی کی کمپلین آتی ہے کہ جی ہمارے گاؤں میں یا ہمارے شہر میں یا ہماری گلی میں یہ کام نہیں ہوا ہے. وہ پبلک سروس جو کہ ایک سیاستدان کا کام ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا بچوں کے بنیادی تعلیم کو بہتر کرنا ہے, تحقیق کے علم میں دسترس حاصل کرنے میں ہی کامیابی ہے. انہوں نے کہا طلبہ کامیاب رہیں گے بنانے میں اساتذہ کا اہم کردار ہوتا ہے. صحت مند معاشرے کی تشکیل میں تعلیم کا بنیادی کردار ہے.